السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ حال رات کو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا تھا۔ سب تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے میں اچانک محبت کی آمد نے ارسلان ولا کے نفوس کو حیرت سے ششدر کر دیا۔ وہ تو ہمیشہ کے لیے روٹ کر گئی تھی، پھر اچانک رمضان کی ایک دن پہلے لوٹ کر آنے سے اس سرپرائز سے سب کو ششدر کر دیا۔ مان نے اس کے فیصلے کو بہت سراہا، اسے مطمئن رکھا کہ گلٹ فیل مت کرنا، تم نے ضد جیسی بری عادت کو چھوڑ کر بہت اچھا قدم لیا ہے، بلکہ اپنی ماں کو بھی بہت خوش کیا ہے۔ مہنور نے بھی اسے خود سے لپٹا کر بے تحاشا پیار کیا اور سینے میں بھیج کر رونے لگی۔ گلے شکوے سنتی محبت اپنی بہن کی محبت پر خود بھی بہت روئی۔ وہ بھلے کیسا بھی تھا، اب تو اس کی نظر میں برا تھا، پر اس نے پاس آ کر اس کے اندر کے ہزاروں سوئے جذبات کو جگا دیا، اپنی ماں، بہن، بھائی، بھانجا اور بھانجی کے لیے۔ وہ بہن سے جدا ہو کر ماں سے لپٹ گئی اور سالوں بعد دل سے ان کے لمس کو محسوس کر کے یوں بکھر کر روئی کہ کسی سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ مہنور، ارشمان، نویرہ بیگم اسے سنبھالنے لگے، پر وہ کہاں سنبھلنے والی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی ناانصافی یاد آئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ انہیں تکلیف دے رہی تھی، جنہیں اس کے پاپا پیار کرتے تھے۔ ان کا پیار تھی وہ۔ اس کے باپ نے تو اس سے جڑی ہر چیز سے محبت کی تھی، پھر چاہے جاندار ہو یا بے جان۔ پھر وہ کیسے اپنے پاپا کو دھوکہ دے سکتی تھی؟ وہ کیسے انہیں تکلیف دے سکتی تھی؟ وہ مزید شرمندہ ہو گئی جب اسے بہت توجہ چاہت سے اس کے اپنوں نے سنبھالا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی سبیل کی بے وفائی پر رو رہی تھی، وہیں اس کے اپنے اسے سمیٹ کر چاہت اور توجہ سے محبت پر ہر ممکن کوشش کرتے، ہنسانے لگتے، جن میں اس کے بھانجا اور بھانجی بھی شامل تھے۔ اپنی ماں سے جدا ہو کر اس نے ان دونوں کو سینے سے لگایا اور بے تحاشا چومنے لگا، ان کے نقوش کو جیسے سالوں بعد ملے ہوں۔ بچے تو توجہ کے طالب ہوتے ہیں۔ محبت کے پیار دینے پر فوراً اسے اپنی خالہ کے گالوں کو چومنے لگے۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر کھانا لگاتی ہوں۔ مہنور نے اس کے آنسو صاف کر کے ماتھا چوما اور پیار سے بولی۔ محبت کے آنسو پھسل کر گالوں پر گرے۔ انہیں کیسے پتا وہ بھوکی ہے؟ اس نے کچھ نہیں کھایا، پر اب مزید کسی نے رونے کی اجازت نہیں دی اسے۔ جی اچھا، وہ کہتی اپنی ماں کے ہاتھ چوم کر دونوں بچوں کو پیار کرتی سیڑھیاں طے کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پر اسے میلوں دور پا کر جانے کیوں سے بے تحاشا رونا آنے لگا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر شاور لینے گئی، پر وہ ششدر رہ گئی کہ وہ چاہ کر بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی، نہ ہی جذبات و احساسات۔ پر اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے یاد نہیں کرے گی، ہرگز نہیں، اور رب نے اسے زندگی دی تھی تو وہ اس مبارک مہینے میں ان کی عبادت کرے گی۔ نہا دھو کر جب وہ زرد رنگ سوٹ میں باہر آئی تو سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ مہنور اس کے لیے کھانے کی ٹرے لائی تھی، ٹھٹک گئی۔ بہت خوبصورت ہو گئی ہو ان کچھ دنوں میں ہی، اس نے شرارت سے کہا۔ محبت کو ان کی غداری یاد آئی تو منہ پھیر گئی ان سے۔ بہت غلط کیا آپ نے میرے ساتھ آپی، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کیا، جو مہنور کے لیے خوشگواریت اور حیرت کا باعث بنا۔ ان کی محبت یوں اچانک سے نارمل بیہیو کرنے لگی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، ورنہ تو وہ ہمیشہ سے سرد و سپاٹ ہی رہی تھی، پر آج اس بار تو اسے مان لینا چاہیے تھا یہ سب اس کے جیجو صاحب کی کراماتیں تھیں۔ اس نے ایک آدھے ماہ میں ہی اس کی محبت کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ پاگل مان نہیں رہی تھی، ورنہ اسے صرف ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ نہیں، کچھ نہیں کروں گی اب، اپنی محبت کے ساتھ تمہارے مان بھائی نے سختی سے منع کیا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھانا رکھ کر ہنستی ہوئی بولی اور ایک بار پھر خوشی سے بے حال ہوتے اپنی بہن کو زور کی جھپی ڈالی، ساتھ ہی قہقہا لگاتی وہاں سے بھاگ گئیں۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور محبت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اتنی خوش کیوں ہے۔ کہیں اسے معلوم تو نہیں ہو گیا میرے اور سبیل کے بیچ رشتے؟ اس نے ہولتے دل سے سوچ کر جھرجھری لے کر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ایسا تو نہیں کر سکتا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سستانے کے لیے لیٹی اور جانے کیسے وہ اسے سوچتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں لفٹ کا وہ پل پل سیکنڈ کا منظر لہرایا، چہرے پر اس کی سانسیں محسوس ہوئیں، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی خوشبو کا احساس وہ اسے بے ہوش ہونے سے پہلے محسوس کیا تھا۔ اسے یاد کر کے محبت نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں کو چھوا۔ رات کو چاند کے انتظار اور پہلی سحری ہونے کی وجہ سے مہنور جانے کون سے اہتمام کی لسٹ تیار کر رہی تھی۔ اچھا محبت، سونے سے پہلے بیٹا میرے پاس آنا، تیل ڈالوں گی تمہارے سر میں، ماما نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتی آ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں امن ایمان بھی آ کر اس کے ساتھ کھیلنے لگے، پھر وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔
وہ حیران تھی کہ اس سے کوئی کچھ پوچھ کیوں نہیں رہا، وہ اچانک کیوں آئی، اور سبیل کیوں خاموش ہے۔ نینا کی بھی کوئی کالز یا میسج نہیں، کہیں یہ اس چالاک انسان کی کوئی چال تو نہیں؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوچا۔ نہیں، کیسے ہو سکتی ہے، میں تھوڑی اسے بتا کر آئی ہوں۔ دل نے فوراً نفی کی، وہ مطمئن ہو گئی۔ اچھا، تم چل رہی ہو کچھ گروسری لینے کے لیے؟ ماہنور جب اپنا پرس لے کر آئی تو محبت سے پوچھا۔ ہاں ہاں بیٹا، جا کر آؤ، اگر تھکی نہیں ہو تو فریش ہو جاؤ گی۔ نویرہ بیگم کو تو موقع چاہیے تھا اپنی بیٹی کو پھر سے کھل کر سانس لینے اور موو آن کروانے کے لیے۔ وہ فوراً حامی بھر کر بولی، خالہ ہمارے لیے چاکلیٹ لانا، ماما نہیں دیتی ہمیں۔ امن ایمان دائیں بائیں آ کر کان میں سرگوشی سے بولے کہ اب تو محبت کے پاس انکار کے لیے کوئی وجہ ہی نہ بچی۔ ان سب کے لیے اسے حامی بھرنی ہی پڑی۔ اوکے، میں اپنا پرس لے کر آتی ہوں۔ وہ سر ہلاتی اٹھ کر دونوں بچوں کے منہ چومتی ہوئی چلی گئی اور کچھ دیر میں آ کر مسکراتی چمکتی آنکھوں سے خود کو دیکھتی ماہنور کے ساتھ اس کی گاڑی میں کچن کی ہلکی پھلکی شاپنگ کے لیے اس کے ساتھ ہو گئی۔ شاپنگ کرنے کے بعد انہوں نے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی اور اسے لے کر اندر آ گئیں۔ بچپن کی یادیں تازہ کرتے ماہنور اس کے ساتھ چاکلیٹ اور اسٹرابیری فلیور کی آئس کریم کھانے لگی۔ محبت یاد کر کے وہیں رونے لگی، پر اپنی بہن کا حوصلہ لوگوں کا مجمع دیکھ کر ضبط کر گئی۔ دونوں نے خوبصورت سا وقت ساتھ گزارا اور ماہنور جتنے شکریہ ادا کرتی سبیل کا اتنا کم تھا۔ اس نے اس کی بہن اسے لوٹا کر دی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی کہ کہا لگا رہی تھی۔ ماہنور نے چپکے سے اس کی ہنستی ہوئی پیاری سی تصویر نکال کر ارشمان کو سینڈ کر دی واٹس ایپ پر، جس کا کچھ دیر بعد ہی رپلائی آیا جہاں دعاؤں کا ڈھیر تھا، اور بس اس وقت کا انتظار تھا جب وہ اپنی محبت کو آباد دیکھتے۔ شاپنگ آؤٹنگ کے بعد وہ دونوں گھر آ گئیں۔ محبت نے ماہنور سے چھپا کر امن اور ایمان کو ڈھیر ساری چاکلیٹس دیں۔ ان کی مجبوری کو سمجھ سکتی تھی، کیونکہ اس کی ایج میں اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ اس کی ماں اسے کھانے نہیں دیتی تھی اور پاپا چھپا کر لاتے تھے۔ باپ کی یاد پر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی، دل دھاڑے مار مار کر رونے لگتا، پر اپنی ماں کو دیکھ کر ضبط کر جاتی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ہارٹ اور بی پی کی پیشنٹ تھی۔ سورج کے ڈھلتے ہی سب لوگ چھتوں پر نکل آئے، رمضان کے چاند کی تلاش میں۔ ماہنور نے تو اسے بھی کہا تھا ٹی وی پر دیکھ لینا، پر محبت نے انکار کر دیا کہ جو سکون اپنی آنکھوں سے آسمان پر دیکھنے سے ہے وہ ٹی وی پر دیکھنے سے کہاں۔ وہ ہر ماہ رمضان اور عید کا چاند کو شوق سے سب سے پہلے چھت پر چلی جاتی دیکھنے کے لیے، پر اس بار افسوس، شاپنگ سے اسے کافی دیر ہو گئی تھی، تو وہاں پہلے سے ہی کئی لوگ اپنی اپنی چھتوں پر موجود تھے۔ محبت کو دیکھتے ہی سرپرائز رہ گئے، پھر چاند کے نام سے چھیڑ چھاڑ اس کے ساتھ شروع کرنے لگے۔ وہ ہستی نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ اتنا پرسکون کیوں تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، حالانکہ اسے بکھرا ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے تھا، پر وہ چھپی ہوئی راز کی طرح کھلکھلاتی ہوئی سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے اندر جو منحوسیت کا خوف تھا جانے کہاں چھپا تھا۔ کھلکھلاتے ہوئے اس نے سر جھٹکا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ سب پہلے دیکھنے کی کوششوں میں پورا آسمان دیکھنے لگے، ساتھ ساتھ اپنی چالاکیوں پر قہقہا بھی لگا رہے تھے۔ محبت کو یاد آیا سبیل آفاق نے اسے کہا تھا، رمضان کا چاند مل کر ڈھونڈیں گے آسمان پر۔ مجھے معلوم پڑا ہے تمہیں چاند ڈھونڈنا بہت پسند ہے، اس نے پوچھا تھا، پر وہ غصے سے منہ پھیر گئی۔ اس پل جانے کیوں سب کو دیکھتے اسے اپنا پہلو خالی سا محسوس ہوا۔ بے خیالی میں ہی اس کی نظریں سیدھا اٹھی اور سامنے ہی چمکتا وہ خوبصورت مبارک مہینے کا مبارک چاند اپنی جھلک دکھلانے لگا۔ تمام امت مسلمہ کو ماہ رمضان کا چاند مبارک، وہ یکدم قہقہا لگا کر تیز آواز میں سب سے بولی اور خوشی سے جیتنے پر نعرہ لگایا۔ اس کے ساتھ ہی سب نے آہستہ آہستہ دیکھتے سب کو خوش دلی سے اسے عبادت کے مہینے کی مبارکباد دینا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے اور رمضان المبارک کے تقدس و احترام کے جمع آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، اور جن بری اور ناجائز حرکتوں سے اسے بچا کے رہنا چاہیے تھا ان سے بھی وہ بچنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا، تو یہ رمضان ان کی سابقہ تمام گناہوں کے کفارے اور بخشش کا باعث بن جائے گا۔ روزے جس طرح جہنم کے عذاب سے بچاؤ کے لیے مضبوط ڈھال ہیں، اسی طرح مومن روزہ دار کے لیے روزے گناہوں سے بچاؤ کے لیے بھی بڑی مضبوط ڈھال ہیں۔ روزہ دار اور قرآن مجید دونوں ہی قیامت کے روز روزہ دار اور قرآن پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش کی سفارش اور شفاعت کریں گے۔ لہٰذا مومن روزہ دار کو چاہیے کہ وہ بالخصوص روزے کی حالت میں ہر طرح کی فحش اور جاہلانہ حرکات سے مکمل پرہیز کرے۔
اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا گالی گلوچ کرنے کی کوشش بھی کرے تو اسے ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے صرف اتنا کہہ دے کہ بھائی میں روزے دار ہوں اور روحانی تربیت و اصلاح نفس کی قیمتی مراحل سے گزر رہا ہوں، ان حالات میں لڑائی جھگڑا مجھے زیب نہیں دیتا، تو پھر واقعی اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھی خوب نوازتے ہیں اور اسے اس کے سابقہ تمام گناہوں کی معافی اور بخشش بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر بار کی طرح ہی اس ماہ بھی مبارکباد ملتے ہی حویلی کی چھوٹی دلہن کے لیے سحری کا سامان تیار کیا گیا۔ مہنور کی ماں نے خیز نظروں سے محبت سرخ پڑ گئی اور غصے سے اس کی طرف دیکھا، پر بعد میں حویلی سے کال آ گئی اور محبت یہ جان کر ششدر رہ گئی کہ وہ اپنی بہو کے کراچی اپنوں کے پاس لوٹنے پر بہت خوش ہیں اور جلدی اب رخصتی کی تاریخ لینے آئیں گے۔ وہ کچھ بولنے کے لائق نہیں رہی اور ہوں ہاں میں جواب دیتی ریسیور اپنی ماں کے حوالے کر کے روم میں بھاگ گئی اور پھر باہر نہیں نکلی، نکلتی بھی کیسے؟ وہ جانے کون سی چال چل کر بیٹھا تھا، اس بار تو وہ پر بھی نہیں پھڑپڑا سکتی تھی۔ کچھ پتا ہوتا تو کچھ کرتی، پہلے دل چاہا نینا کو کال کر کے پوچھ لے، پر وہ جانتی تھی اس کے اچانک واپس آنے پر وہ بہت زیادہ خفا ہوگی۔ وہ موبائل پھینک کر ڈور لاک کرتے وہیں بیٹھ گئی اور پھر نماز کا وقت ہوتے نماز پڑھنے لگی۔ جس سکون کو وہ جگہ جگہ ڈھونڈ رہی تھی وہ سکون تو اسے رب پاک کے کلام میں ملا تھا۔ وہ مشغول ہو گئی، غافل ہو گئی دنیا سے، جب نماز کے بعد قرآن پاک کھول کر اپنے سامنے رکھا۔ مہنور نے آ کر دیکھا تو اسے عبادت میں مشغول پایا۔ میں تمہیں سحری کے وقت اٹھا دوں گی، وہ اسے دیکھتی مسکرا کر بولی۔ محبت کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپی اب میں چھوٹی بچی نہیں رہی، پر اس کی محبت کو دیکھتے سر ہلا دیا۔ اس نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہمیشہ خوش رہو، سدا سہاگن رہو۔ وہ دعا دے کر چلی گئی۔ کچھ دیر میں جب وہ تلاوت کر کے اٹھی تو اس کے دونوں بھانجی اور بھانجا آ گئے اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر چڑھ کر سونے لگے۔ کچھ دیر میں ہاسپٹل سے آ کر مان بھائی نے بھی اس کا حال احوال پوچھا اور اس کی ماں خود تیل کی بوتل لے کر اس کے روم میں آ گئی اور اس کے بالوں میں تیل سے مالش کرنے لگی۔ محبت اپنوں کے پیار پر آبدیدہ ہو گئی۔ وہ اتنے پیارے لوگوں کو کیسے اتنی اذیت میں رکھ کر بیٹھی تھی جن کی زندگی کا مقصد ہی جیسے اسے خوش کرنا ہو۔ مہنور آفس سے تھک کر آنے کے باوجود بھی اس کے لیے سحری میں اسپیشل اہتمام کرتی۔ ماما کی اتنی توجہ، مان بھائی کی شفقت، وہ کس کس سے نظریں چراتی، کیسے کیسے خود کو ملامت کرتی۔ حیرت کی بات تھی جس کی طرف سے سب سے پہلے مبارکباد آنا چاہیے تھا اس کی طرف سے کوئی میسج نہیں تھا۔ البتہ آفس کولیگز نینا وغیرہ سب کے ڈھیر سارے میسج ہو گئے تھے جن کے وہ بچوں کے سونے کے بعد رپلائی کر رہی تھی۔ سحری کے وقت مہنور کے جگانے پر بھی اس نے موبائل کو دیکھا، پر کوئی جواب، سوال، مبارکباد نہیں تھی جس کا بھول بھٹک کر بھی آنا چاہیے تھا۔ اس کے آنسو گر پڑے گالوں پر۔ کیا عمیرہ ٹھیک کہہ رہی تھی؟ سب سے چہرہ چھپا کر اس نے آنسو صاف کیے اور رمضان المبارک کی پہلی سحری میں سب کا ساتھ دیا۔ ایک بھولی بھٹکی یاد اس کو آئی جب اس نے کہا تھا کہ میں آفس سے تھک جاتا ہوں، روز آنا مجھے سحری کے لیے جگانے اور میرے لیے سحری تیار کرنا، اپنے ہاتھوں سے پہلا نوالا کھلانا۔ سب جھوٹ تھا، سب۔ وہ اپنوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی ہوئی تھی، روزے رکھ رہی تھی، رب کی عبادت میں مشغول غافل تھی، پر رات کا ایک ایسا پہر ضرور ہوتا جب وہ اس کا نمبر چیک کرتی، اس پر کی گئی کالز دیکھتی، میسج چیک کرتی، پر نیا کوئی میسج نہیں آیا تھا ان دنوں میں۔ شاید وہ گم ہو چکا تھا اپنی زندگی میں۔ اسے عمیرہ جیسی حسین لڑکی مل گئی تھی، اسے اب بھول جانا چاہیے تھا سبیل آفاق کو، پر وہ کیسے بھولتی اسے؟ وہ جیسے قیدی ہو گئی تھی، اس کی محبت جنون میں کیسے خود کو آزاد کرواتی؟ جب دیکھا تھا ان براؤن آنکھوں کو تو اس کی وہ ڈھال تھی، اس کی چوڑی پشت، اس کا حصار، اس کی شال، سب کچھ تو یاد تھا اسے۔ وہ خود پر تو اختیار کر گئی، پر اس دل پر کیسے کرتی جو اس کا اسیر تھا، اس مسیحا کی مسیحائی کا دیوانہ ہوا کرتا تھا جو اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس آنکھوں دیکھے کانوں سنے سچ سے انکاری ہو گیا تھا۔ اس نے تھک کر اپنا سارا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دیا اور خود رمضان المبارک کے اس عبادتوں اور رحمتوں کے مہینے میں رب کی بندگی میں مشغول ہو گئی۔ حویلی سے اس عرصے میں ہر 2-3 دن بعد دادی جان اس سے کال پر بات کرتی، حال احوال کے بہانے لمبی لمبی باتیں ہو جاتی اور کبھی اماں جان سے بھی گپ شپ ہو جاتی۔ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ کب وہ ان کی محبتوں میں گرفتار ہو گئی۔ اسے سبیل کے نام سے نہیں، اپنوں کی طرح عزیز ہو گئے تھے۔ ان کی سوچ، ان کا لہجہ، ان کا اخلاق اس قدر اعلیٰ تھا کہ وہ اسیر ہو گئی تھی ان کی۔
ایک بار بھی انہوں نے اس کی منحوسیت کے بارے میں ذکر نہیں کیا تھا۔ عبادتوں، محبتوں، اپنوں کے سنگ یہ ماہ رمضان کا خوبصورت اور مبارک مہینہ کیسے گزرنے لگا وہ احساس ہی نہیں کر پائی۔ آہستہ آہستہ آغا جان، بڑے بھیا، بابا سائیں سب اس سے باتیں کرنے لگے اور محبت کو ان کے لہجے سے اپنے پاپا کی مہک آنے لگی۔ وہ کئی کئی گھنٹے ان کے ساتھ باتوں میں مشغول رہتی، ایسا لگتا جیسے اس کے پاپا اللہ پاک نے اسے لوٹا دیے ہوں، وہ بھی ایک کی صورت میں نہیں، دو دو کے روپ میں۔ وہ تو کبھی سوچتی آغا جان زیادہ پیار کرتے ہیں تو کبھی سوچتی بابا جان زیادہ پیار کرتے ہیں، تھک کر وہ دونوں ہی زیادہ پیار کرتے ہیں سوچتی اور ہنس پڑتی۔ سبیل کی بھابھی جو کہ ASP تھی اور محبت ان سے مل چکی تھی، وہ آج کل اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ حویلی آئی ہوئی تھی عید کے لیے۔ محبت کی ان سے بھی بات ہو گئی تھی، اس نے شکر کیا، ڈھیروں دعائیں مانگی کہ انہوں نے اس کارنامے کا ذکر کسی سے نہیں کیا اور نہ ہی محبت سے اس کا ذکر دوبارہ کیا۔ وہ بہت محبت بھرے مٹھاس لہجے والی خاتون تھی، ان کا لہجہ متاثر کن تھا اور چند منٹوں میں بندوں کو مطمئن کر دیتی تھی خود سے کہ وہ اپنا آپ بھی اس پر آشکار کر دے۔ اس کا دل چاہا سبیل کا اسے بتائے، کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ سبیل کافی عزت کرتا تھا، مانتا تھا انہیں۔ دل چاہا انہیں روتے ہوئے بتائے کہ کس طرح اس نے اس لڑکی کی باتیں سنی جو کہ اس کے خلاف بول رہی تھی، کس طرح اس نے اسے نشہ دیا اور اس کی غیر دماغی کا فائدہ اٹھایا، بلکہ اگر وہ صحیح تھا تو نہ کال نہ میسج، کچھ نہیں، پر دل صرف چاہ ہی سکتا تھا، کچھ کر نہیں پایا۔ وہ لڑکی جس پر دنیا رشک کرتی تھی، آج وہی لڑکی سبیل آفاق کی قسمت صبر و ضبط پر رشک کر رہی تھی، جسے رب نے اتنے چاہنے والے لوگ دیے تھے اور اس کے وسیلے اسے بھی۔ پر یہاں آ کر وہ مایوس اداس ہو کر رونے لگتی کہ وہ تو اس سے منہ موڑ گیا، حالانکہ غلطی ساری اس کی تھی، اس نے چیٹ کیا تھا اسے، شرط توڑی تھی۔ سارا رمضان گزر رہا تھا آہستہ آہستہ، پر اس کی طرف سے ایک بھی پیغام موصول نہیں ہوا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ کسی سے حال احوال ہی پوچھ لے، نینا سے ہی معلوم کر لے، پر وہ کیوں کرے، کیوں تڑپے اس کے لیے جب اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی اس کی۔ اس کا دل بھر چکا تھا محبت ارسلان سے، تو وہ کیوں خود کو بے مایا کرے۔ آپی نے آہستہ آہستہ بچوں کی شاپنگ شروع کر دی تھی۔ اس دوران آفس کا کام محبت ہی سنبھال رہی تھی۔ اس کی بہن نے اس کے باپ کے بزنس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، خود مختار اور باوقار، خود اعتماد بنایا تھا۔ آج وہ ہر جگہ، ہر ایونٹ اور سوسائٹی میں موو کر سکتی تھی۔ 28واں روزہ تھا، جس طرح پہلی سحری، پہلی افطاری حویلی کی طرف سے اس کے لیے آئی تھی، اسی طرح ہی پہلے جمعے کو بھی اس کے لیے خاص سامان بھیجا گیا تھا، جو کہ ہر رمضان دیا جاتا تھا اپنی بہو کو۔ اسی طرح ہر مبارک رات کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ آ رہا تھا۔ روم میں آ کر وہ فریش ہوئی اور تولیے سے اپنے بال خشک کرنے لگی۔ ابھی آئینے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ دفتن بیڈ پر پڑے موبائل پر میسج ٹون ہوئی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل پورے زور سے دھڑکا۔ سامنے اسکرین پر نمبر دیکھتے وہ بری طرح چونکی۔ اس نے جلدی سے انگلی سے ٹچ کیا اسمارٹ فون پر۔ اس کا دل اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اس وقفے کے دوران وہ جانے کتنی دفعہ سیکنڈ میں دھک دھک کر چکا تھا۔ اس نے جیسے پلکیں اٹھائیں، بت بن گئی۔ میں انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک خوشخبری نہیں دی بیگم۔ میسج پڑھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں، جیسے سارے وجود کا خون چہرے پر آ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، غصے سے اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے اسے۔ غصے سے کانپتے ہوئے اس نے کس بات کی خوشخبری میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا۔ وہ جیسے بڑی فرصت سے بیٹھا تھا، فوراً سے جواب موصول ہوا، اسی بات کی جس کا تمہیں غم کھائے جا رہا ہے۔ وہ سختی سے لب بھینچ گئی، موبائل پھینک کر دروازے کے پاس آئی اور دروازہ لاک کرتے اس نے پھر سے موبائل اٹھایا۔ اس کے نمبر پر کال کر کے وہ دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی، پر اس کی کال جاتی رہی، دوسری طرف سے بڑی بے نیازی سے اگنور کیا گیا۔ کال اینڈ ہوتے ہی اس کا میسج وصول ہوا۔ محبت کا دل کیا کہ اگر روزہ نہ ہوتا تو اسے دنیا کی عظیم ترین گالیوں سے نوازتی۔ میرا روزہ ہے بیگم، کال پر بات کی تو پھر سے نیت خراب ہو جائے گی اور سارے دن کی عبادت پانی میں، اس لیے فرصت سے بات کریں رات کو، تم اور میں۔ اس کا میسج پڑھتے اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ کس حد تک بے شرم تھا، بدتمیز تھا، ذرا سی شرمندگی نہیں تھی اسے اپنے کیے پر، الٹا اس سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ دفع ہو جائیں، خبردار جو مجھے کال کی، خوشخبری جا کر اپنی اس ہوتی سوتی سے سنے۔ اس نے غیظ و غضب میں میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کر کے اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ ابھی وہ سنبھلی بھی نہیں تھی پوری طرح کہ ایک بار پھر اس کا میسج ٹپکا۔
وہ دیکھنا تو نہیں چاہتی تھی، پر اسے لگا ہو سکتا ہے معذرت کی ہو۔ اس نے فوراً سے موبائل اٹھا کر دیکھا، نظریں اسکرین پر ڈالی اور یہ اس کی زندگی کی عظیم ترین غلطی تھی۔ ایسے کیسے بیگم؟ بیوی تم ہو، حقوق تم سے لیے، احتجاج تمہاری طرف سے ہوا، محسوس مجھے صرف تم نے کیا اور خوشخبری میں دوسروں سے لوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ بڑا محظوظ ہو رہا تھا۔ لب بھیج کر ٹائپ کرتے چیئر کی پشت سے ٹیک لگا دی اور کمپیوٹر کی اسکرین پر چلتے اس کی تصویریں دیکھ رہا تھا اور زوم کر رہا تھا۔ آپ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہیں۔ آپ جیسا گھٹیا ٹھرکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ خبردار، آگے میسج بھی کیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تیش میں وہ کانپتے ہاتھوں سے میسج لکھ کر سینڈ کرتی ہانپنے لگی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں شرم اور غصے کے بوجھ سے بھاری ہو گئی تھیں۔ وہ اپنا غصہ دبانے کے لیے روم میں چہل قدمی کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا جس طرح وہ وہاں سے بیٹھ کر اسے غصہ دلا رہا تھا، محبت یہیں سے کچھ چیز پھینک کر اس کا سر پھوڑ دے۔ دوسری طرف سبیل آفاق کا قہقہا پورے روم میں گونج اٹھا۔ ہاں، میرے گھٹیا پن کا تمہیں بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ محبت کے ضبط کی حد ہو چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی کر کے بھی کتنا مطمئن تھا، جیسے اس نے کچھ نہیں کیا ہو، اور کس جرأت مندانہ سے اس سے خوشخبری کا پوچھ رہا تھا۔ اپنی ڈبڈبائی آنکھوں کو مسلتے موبائل کی اسکرین کو دیکھا۔ کیوں؟ سفید چمڑی سے دل بھر گیا کیا؟ بہت چپتا ہوا سوال تھا۔ اشارہ سیدھا عمیرہ کی طرف تھا، جسے پڑھ کر سبیل آفاق پہلے چونک اٹھا، پھر لب بھیج کر کچھ دیر کے لیے موبائل کی اسکرین کو گھورتا رہا۔ بعد میں جانے کیسے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ پہلے تم سے تو دل بھر جائے، اس سے بھی دیکھ لیں گے۔ اس کا جواب محبت کو سکتے میں ڈال گیا۔ وہ پہلے حیرت سے پڑھنے لگی اور بعد میں دیکھا کہ کہیں غلط تو نہیں پڑھ لیا، پر وہی سب کچھ لکھا تھا۔ تو مطلب مجھ سے دل بھر رہا ہے؟ ایک سوچ فوراً دماغ میں آئی اور اس کے دماغ کو سن کر گئی۔ مجھے اب طلاق دیں، بس، مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ اس نے روتے ہوئے میسج ٹائپ کرتے سینڈ کر دیا اور وہیں بیٹھ کر بیڈ کے پاس بے تحاشا رونے لگی۔ وہ زندگی کے ایسے سٹیج پر تھی جہاں بہت مشکل ہوتا ہے کسی پر بھروسہ کرنا، اور اگر کر بھی لیں تو اسی خوف میں ہوتے ہیں کہ اب یہ بھروسہ توڑے گا کہ تب۔ اس کا سبیل آفاق کے معاملے میں بھی یہی حال تھا۔ وہ بہت ہمت سے اسے قبولنے والی تھی، اللہ سے راتوں رات بیٹھ کر گڑ گڑانے، اس کی زندگی خوشیوں کی بھیک مانگنے کے بعد اس کے لیے حامی بھر رہی تھی، پر بہت مشکل تھا بھروسہ کرنا۔ ایسے میں اگر اگلے انسان کی چھوٹی معمولی سی بھی غلطی نظر آ جائے تو وہ بھروسہ خوف اور شک میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ محبت کے ساتھ بھی یہی حال تھا۔ اس نے سبیل پر ٹرسٹ کیا تھا، بھروسہ کیا تھا۔ اس پرسنالٹی کو دیکھتے وہ حیران تھی کہ اس نے اسے قبول کیا، اور پھر قبول بھی کیا تو دو نکاح ہوئی لڑکی کو۔ کیا آسان تھا کہ آپ کے سامنے اچانک ایک امیر خوبصورت مرد آئے جسے دنیا کی کوئی بھی لڑکی ٹکرانے سے پہلے ایک بار ضرور سوچے گی۔ ایسے میں وہ آپ سے کہہ دے کہ وہ آپ سے شدید محبت میں مبتلا ہے۔ اس کے سابقہ نکاح، اس کی وجہ سے ہوئی لوگوں کی موت، اس کی عام سی شکل و صورت کو بھی اگنور کرتے یا اسے اپنی محبت بناتے کہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، تو کیا آپ سچ سمجھ کر اس پر بھروسہ کر لیں گی؟ اس دور میں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اسے اپنے دھتکار چکے ہیں، وہ منحوس کہلاتی ہے، اس کا 3 بار بھروسہ ٹوٹ چکا ہے، اپنوں سے اٹیچ ہو کر اسے بری طرح تنہا ویران کیا گیا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی آپ سب یقین کر لیں گے اس انسان پر؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دور میں کوئی بکھرے ناکارہ کانچ کے نوکیلے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تپتی دھوپ میں بیٹھ کر ریگستان کی زمین پر چنے۔ اس کے موبائل پر سبیل آفاق کی طرف سے ایک کے بعد دوسری کالز آنے لگی۔ وہ سخت غصے اور ضبط سے بپھرا بیٹھا تھا۔ دل کیا بھی سامنے ہوتی تو اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا اس کا میسج پڑھنے کے بعد، پر پھر بھی وہ ضبط سے کام لیتا، ایک کے بعد دوسری کالز کر رہا تھا۔ پر اب اس کی باری تھی نظر انداز کرنے کی، اور وہ نظر انداز کرتی، اپنا جی جلاتی، پھوٹ پھوٹ کر بیڈ کے پاس نیچے بیٹھی شدت سے رو رہی تھی۔ کافی زیادہ رونے کے بعد بھی اس کا جی نہیں بھرا تو بیڈ سے سر ٹکا کر موبائل کی روشن اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں کم از کم 100 کالز آ چکی تھیں اس کی۔ نہ وہ اٹھا رہی تھی، نہ وہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میں رات کو کال کروں گا۔ اس کا میسج اسکرین پر روشن ہوا۔ وہ دیکھ کر اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی۔ کیا بات کروں آپ سے سبیل آفاق؟ باقی رہنے کیا دیا ہے آپ نے بات کرنے کے لیے؟ اس کے نام کو دیکھتی وہ خود کلامی سے ہچکیاں بھرتی ہوئی بولی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور شدت سے رونے کی وجہ سے ہچکیاں بن گئی تھیں،
پر وہ خاموش نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ مسیحا نے ہی منہ کے بل گرایا تھا اسے۔ وہ ہذیانی ہو کر چیخیں مارتی یا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر رونے لگتی۔ دفتن دروازہ نوک ہوا، وہ چونکی۔ محبت بیٹا، ٹھیک ہو تم؟ بیٹا دروازہ کھولو۔ ڈور کے اس پار نویرہ بیگم تھی، جن کی آواز پر وہ چونک اٹھی اور کھڑی ہو گئی۔ محبت سب ٹھیک ہے نا؟ دروازہ کیوں لاک ہے؟ اس کے ساتھ مہنور کی آواز آئی۔ وہ بوکھلا گئی اور جلدی سے اپنا چہرہ ہتھیلیوں سے صاف کرنے لگی۔ جی ٹھیک ہوں، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا اور لرزتے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا۔ کہیں ان کے میسج نہ کوئی دیکھ لے، کوئی یہ نہ جان لے کہ ان کی محبت پھر سے اکیلی ہونے والی ہے اس بھری دنیا میں۔ دنیا کی بھیڑ میں اسے پھر سے تنہا سفر کرنا پڑے گا، پر اس نے سوچ لیا تھا وہ قطعی پتھر نہیں بنے گی۔ اب اپنی ماں بہن کو کبھی دکھ نہیں دے گی، ہر ممکن کوشش کرے گی انہیں خوشی دینے کی اپنی ذات سے۔ سبیل آفاق کے چھوڑنے کے بعد وہ اٹھی اور خود کو ریلیکس کرتے باتھ روم میں آئی۔ کچھ دیر گہرے سانس لیتے خود کو پرسکون کیا اور واش بیسن پر جھک کر منہ پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ماری۔ افطاری میں ابھی 3-4 گھنٹے باقی تھے۔ وہ باہر آ کر تولیے سے چہرہ صاف کرتی، بالوں میں برش کر کے گہرے سانس لے کر ایک بار پھر خود کو پرسکون کرتی، مدھم مسکراہٹ لبوں پر سجا کر دروازے کی سمت بڑھی۔ تم ٹھیک ہو میرا بچہ؟ کیا ہوا؟ دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھلتے ہی نویرہ بیگم تڑپ کر بولی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، مجھے کیا ہونا ہے؟ ایسے ہی دروازہ لاک کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھتے ان کی جانچتی نظروں سے محظوظ ہوتی چہرہ چھپا گئی۔ تم روئی ہو میری محب؟ اس کا سوجا چہرہ، مترنم آنکھیں دیکھتی ہوئی نویرہ بیگم پریشانی کے عالم میں اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں ایسی بات نہیں ماما، بس پاپا کی یاد آ گئی تھی تو آنکھیں بھر آئیں۔ بھر آئی آواز میں اس نے انکار کیا۔ نویرہ بیگم اسے لے کر اندر آ گئی اور ساتھ بیڈ پر مقابل بٹھایا۔ تم پھر سے اپنا آپ ہم سے چھپا رہی ہو محبت؟ انہوں نے شکوہ کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ محبت نے بھیگی آنکھیں اٹھائی۔ ماما، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی ان کے سینے میں چھپ گئی۔ کیا ہوا ہے میری بچی؟ کیوں پھر سے اچانک رونے لگی ہو؟ وہ پریشان خود بھی اس کی آنکھیں پوچھنے لگی۔ جانے کب ان کی بیٹی کی زندگی میں مکمل خوشیاں آئیں گی، کب وہ انہیں ہنستی مسکراتی ہوئی آباد ملے گی۔ ماما وہ مجھے پسند نہیں کرتا، ماما وہ مجھے بار بار ہرٹ کرتا ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، اسے میں پسند نہیں، وہ بس مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، ورنہ اسے مجھ سے کوئی پیار نہیں۔ وہ ان کے سینے میں چھپی بکھر گئی اور سب کچھ انہیں بتاتی گئی، سوائے اس نشے والی گولیوں کے۔ بس بس میرا بیٹا، بس رونا بند کرو، میں تمہیں بتاتی ہوں سب کچھ، رونا نہیں بس۔ ان سے یہ سب برداشت نہیں ہوا اور وہ روتی ہوئی اپنی بیٹی کو سینے میں بھیجے بہلانے لگی۔ اگر آج ان کے شوہر زندہ ہوتے تو ایک بھی آنسو ان کی شہزادی کی آنکھوں میں برداشت نہیں کرتے۔ وہ اپنے شوہر کی لاڈو پلی شہزادی کو بھی سنبھال نہیں پا رہی تھی، انہیں کیسے سکون دیتی جب ان کی محبت کو خوش نہیں رکھ پا رہی تھی۔ کیا ہوا محبت؟ وہ ابھی کچھ کہتی یا محبت سنتی، اسی وقت مہنور روم میں داخل ہوتی حیرت کے جھٹکے سے اندر کا منظر دیکھتی ساکت پڑ گئی۔ محبت آنسو صاف کرتی سیدھی ہوئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہی نویرہ بیگم نے اپنی بیٹی کو خفا اور شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھتے سخت ناراض ہونے کا احساس دلایا۔ کچھ نہیں آپی، سب ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو۔ محبت سنبھل کر نفی میں سر ہلاتی مسکرائی اپنی بہن کو دیکھ کر۔ ایسے کیسے ٹھیک ہے محبت؟ تم اتنا روئی کیوں ہو؟ وہ اس کے پاس اس کے قدموں میں بیٹھ کر تڑپ کر پوچھنے لگی۔ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اٹھے یہاں سے، میں سچ میں ٹھیک ہوں، صرف پاپا کی یاد آ گئی تھی۔ محبت نے فوراً سے انہیں نیچے سے اٹھا لیا۔ تم میرے ساتھ آؤ، بات کرنی ہے تم سے۔ ان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے انتہائی سنجیدگی سے نویرہ بیگم نے کہا اور محبت کا ماتھا چوم کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ دونوں بہنیں چونک گئی۔ اچھا میں آتی ہوں، رونا مت۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے نکلی تو نویرہ بیگم کے پیچھے ان کے روم میں آ گئی۔ جی ماما، وہ اس کے پاس پہنچ کر بولی۔ مجھے بتاؤ مہنور، کتنی دیر چلے گا یہ تماشا؟ میں اپنی بیٹی کو بکھرا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بس اب کہو بات ایک سائڈ پر کریں۔ وہ کیوں، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ مہنور نے سنتے پریشانی سے پوچھا۔ کیا تمہیں بتاؤں، بس بہت ہو گیا، تم نے دیکھی ہے اس کی حالت، وہ بالکل ٹوٹ گئی ہے، میں اور نہیں توڑ سکتی اسے، اس لیے اگر وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بس بات ختم۔ ماما اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ تڑپ کر بولی۔
نویرہ بیگم نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے، پر اس کی بیٹی کی حالت بھی تو دیکھو، وہ نظر انداز نہیں کر سکتی۔ مہنور ہمیں اس کی جگہ… بڑی بیگم، وہ 2 گاڑیاں آئی ہیں حویلی سے۔ مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی ان کے اچانک کانپتی کانپتی ملازمہ نے آ کر انہیں پیغام دیا۔ بڑی حویلی؟ وہ سمجھی نہیں اپنی بیٹی کی اتنی پریشانی تھی۔ ماما، محبت کے سسرال والے، مہنور نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ وہ سن کر حیران ہوئی اور چونکی۔ اس وقت وہ کیوں آئے ہیں؟ دونوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ تو چل کر معلوم ہوگا۔ آئیں آپ میرے ساتھ، پریشان نہ ہو، کچھ کرتے ہیں، مہنور نے کہتے ان کے ساتھ روم سے باہر قدم رکھے۔ تبھی لاؤنج میں دادی جان اماں جان کے ساتھ رخسانہ بھابی نے قدم رکھے۔ ان کے پیچھے ہی بڑے تھال پر سرخ کپڑے ڈالے ملازمین تھامے آہستہ آہستہ چل کر اندر آئے۔ السلام علیکم۔ وہ اچانک ان کی آمد سے حیران ہوئی۔ خوبصورت لباس میں ملبوس، نفیس جولری پہنے، وہ سر پر زیرک کے کام والا دوپٹہ سجائے کوئی روایتی جاگیردار لگ رہے تھے، پر ان کی سوچ بہت اعلیٰ تھی۔ نرم طبیعت، اپنی شخصیت سے یکسر مختلف تھے۔ شخصیت میں رعب تھا تو لہجے میں مٹھاس۔ یہ جاگیردارنیوں کی اپنوں کے لیے پہچان تھی۔ وہ ان کے گلے ملتی، سلام کا جواب دیتی، خوشگوار ماحول بنا گئی۔ اماں جان کے ملازمین کو اشارہ دینے پر سب نے باری باری مؤدب ہو کر وہ مخمل کے کپڑے سے ڈھانپے وہاں سینٹر پر پڑی فانوس کی روشنی میں چمکتی سیاہ ٹیبل پر رکھے۔ آئیں، اندر آئیں، بیٹھیں۔ نویرہ بیگم نے جلدی انہیں جگہ دی اور ساتھ آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئے سب۔ ہماری بہو کہاں ہے؟ حال احوال دریافت کرنے کے بعد دادی جان کو پہلے اپنی بہو کا خیال آیا۔ نویرہ بیگم بوکھلا گئی۔ محبت تو ابھی طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ جی وہ اپنے روم میں ہے، لے کر آتی ہوں میں اسے۔ مہنور مسکراتی ہوئی اٹھی۔ انہوں نے سر ہلایا اور اسے دعا دی۔ آ جائیں آپی۔ مہنور کے نوک کرنے پر محبت نے اجازت دی۔ آ جاؤ تم باہر میری جان، تمہارے سسرال والے آئے ہیں۔ اس نے قدم اندر رکھتے اچانک محبت کے سر پر دھماکہ کیا۔ سسرال والے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں جی، تمہاری دادو اور تمہاری اماں جان، اس نے شرارت سے کہا۔ حیرت زدہ بیٹھی محبت کے لبوں پر مان گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دادو والے آئے ہیں؟ یوں اچانک؟ وہ خوشی سے چیخ اٹھی۔ سبیل کی فیملی کو اس نے کبھی سبیل کے نام سے سوچا ہی نہیں، وہ تو بس ان کی محبت کی اسیر تھی۔ فوراً سے چیخ کر خوشی سے بے حال ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، بس لڑکی، تم پہلی واحد لڑکی ہو جو اپنے سسرال کا سن کر شرمانے کے بجائے بیڈ سے جمپ لگا کر اتری ہو۔ مہنور نے شرارت سے دیکھتے کہا لگایا۔ سسرال؟ کیسا سسرال؟ وہ تو میری دادو ہیں اور وہ اماں جان، انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے سبیل کے حوالے کے بغیر چاہتی ہیں۔ وہ مہنور کو وہیں شاکڈ چھوڑ کر گہری مسکراہٹ سجائے خوشی سے باہر بھاگی۔ محبت؟ وہ اسے پکارتی اس کے پیچھے بھاگی، کہیں ایسا کچھ ان سے نہ کہہ دے۔ وہ جیسے سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آئی تو سامنے انہیں دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ آجا میرا پتر، میرا شہزادہ پتر۔ دادی کی کمزور نگاہیں اس پر پڑتے ہی انہوں نے محبت سے پکارتے اس کے لیے اپنی باہیں وا کر دی۔ دادو جان! سب پر ایک نظر ڈالتی ہوئی وہ ہنستی ہوئی بھاگ کر ان کے نرم گرم آغوش میں چھپ گئی۔ نویرہ بیگم تو اپنی بیٹی کے لاڈ اور ان کے پیار پر حیران تھی۔ دادو جان نے اس کا چہرہ تھام کر چوم لیا۔ وہ ان کے ہاتھوں پر بوسہ دینے لگی اور ان سے پیار لے کر اپنی ساس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نویرہ بیگم مہنور تو ہونکوں کی صورت لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب سے باری باری پیار لیتی اب پھر دادی جان کے سینے سے لگ گئی تھی اور وہ اپنے جگر کے گوشے کی مانند اسے سینے سے لگائے محبت سے لپٹا رہی تھی۔ مہنور نے جتاتی ہوئی نظریں اپنی ماں پر ڈالی اور وہ تو حیران تھی کہ ان کی محبت ایک ماہ میں ہی ان سے اتنا گھل مل گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ آغا جان اور بابا جان نہیں آئے؟ اس نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ایک تو پہلی بار مل رہے ہیں اتنے عرصے بعد اور وہ بھی نہیں آئے۔ اس کے شکوے شکایت پر نویرہ بیگم پہلو بدل گئی۔ یہ کیسا روپ تھا ان کی بیٹی کا؟ ایک طرف ان کے بیٹے سے انکار کر رہی تھی، دوسری طرف ان کے ماں باپ دادی دادا سے اتنا پیار۔ حقیقت میں تو ان کا سر چکرا گیا کہ ان کی بیٹی کر کیا رہی ہے۔ ہم یہاں ہیں ہمارا بیٹا۔ دادی جان ابھی اسے جواب دینے ہی والی تھی کہ پیچھے محبت اور شفقت بھری بھاری آواز گونجی۔ محبت نے چونک کر دیکھا، سامنے ہی پروقار اور رعبدار شخصیت کے مالک آغا جان موجود تھے اور ان کے ساتھ ہی بابا جان، جن کی آنکھوں میں دیکھتی وہ چونک گئی تھی کیونکہ وہ وہی آنکھیں تھیں، ڈارک براؤن آنکھیں۔ ساتھ ہی بڑے بھائی کھڑے تھے،
سب شفقت سے مسکراتے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی۔ بس دادی جان، ثابت ہو گیا، آپ کی محبت آغا جان کے سامنے زور نہیں رکھتی۔ بھابھی نے محبت کو بھاگتے دیکھ کر شرارت سے کہا، جس پر وہ آغا جان کے ساتھ لگتی خفت زدہ ہو گئی۔ سب نے اس شرارت پر قہقہا لگایا۔ ایسی بات نہیں، میرے لیے سب کی محبت برابر ہے، محبت نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کا مسکراتا خوشی سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر نویرہ بیگم کے دل میں ٹھنڈک اتر گئی۔ اس کی محبت ان سے اتنی اٹیچ تھی، اور جس طرح بابا جان کو دیکھ رہی تھی، وہ جس طرح اس پر شفقت لٹا رہے تھے، ان سے انہیں لگ رہا تھا کہ ان میں ارسلان سہیل صاحب کو ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ اس مبارک رات میں رب کے جتنے شکرانے ادا کرتی اتنے کم تھے۔ اتنے چاہنے والے لوگ ان کی بیٹی کو ملے تھے، اب صرف ان کی بیٹی یہ سمجھ لے کہ اس کی خوشی ان سے جڑی ہے۔ لگتا ہے بہت یاد آئی اپنی بیٹی کی سب کو۔ سب سے ملنے کے بعد آغا جان جب صوفے پر بیٹھے تو ان کے ساتھ بیٹھی محبت نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس پڑے۔ یہ کی نا پتے کی بات؟ آغا جان نے اسے سراہا اور ساتھ لگاتے سامنے بیٹھی مسکراتی ہوئی نویرہ بیگم کی جانب اپنا رخ کیا۔ بھابھی یہ سچ ہے، ہمیں اپنی بیٹی کی بہت یاد آتی ہے اور گھر اس کے بغیر سونا سونا لگتا ہے، اسی لیے ہم اپنی بیٹی کو آپ سے ہمیشہ کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی اچانک آمد کا مقصد سب کے سامنے رکھا کہ محبت کے سر پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے۔ وہ حیرت کے جھٹکے سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی اور وہ سب محبت کا ری ایکشن، جبکہ آغا جان مطمئن سے نویرہ بیگم کی رائے کے انتظار میں تھے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ یوں اچانک آج تو 28واں روزہ ہے اور محبت، انہوں نے مہینے کا احساس دلایا اور سفید چہرے کے ساتھ بیٹھی محبت کی جانب اشارہ دیا۔ محبت کے مقابل اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی مہنور بھی اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ سب کے چہرے اس پر ٹکے ہوئے تھے۔ دیکھیں بھابھی صاحبہ، ہمیں یوں اچانک نہیں آنا چاہیے تھا، آپ سب کو پہلے سے انفارم کر لینا چاہیے تھا، پر حقیقت یہ ہے کہ اب سبیل میرا پوتا بھی رخصتی چاہتا ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کی بات مانی، اسے 4 سال سے زائد کا عرصہ دیا مطمئن ہونے اور اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، اور ہماری بیٹی کافی سمجھدار ہے، ہمیں امید ہے ضرور اب خود کو مطمئن کر گئی ہوگی۔ پر جب اپنی بیٹی سے زیادہ واقف نہیں تھے تب ہم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اگر وہ نہیں مان رہی تو دوسری شادی کر لو یا اسے اٹھا لو، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہماری ضدی بیٹی کسی بھی طرح نہیں مانے گی رخصتی کے لیے۔ پر جب سے ہم نے اپنی بیٹی کو جانا، اسے پہچانا، تب سے اپنی سوچ پر شرمندہ ہے۔ اب ہم اپنی بیٹی کو پوری عزت سے رخصت کر کے لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم اب آپ سے آپ کی رائے چاہتے ہیں۔ عید کے بعد ہم سب کا پلان عمرے پر جانے کا ہے، اور سب میں تو ہماری بیٹی محبت بھی شامل ہے، اسی لیے ہم اب رخصتی کی درخواست لائے ہیں۔ انہوں نے بہت آہستہ نرمی سے اپنا جرم بھی بغیر ہچکچاتے بیان کیا اور اپنا مدعا بھی۔ نویرہ بیگم اور مہنور نہیں چونکے، کیونکہ سبیل آفاق اپنی اس سوچ اور غلطی کی معافی پہلے سے ہی ان سے لے چکا تھا۔ پر یہ ہولناک انکشاف سنتے محبت کا دماغ گھوم رہا تھا، وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ البتہ نویرہ بیگم رخصتی کے لیے عجیب سی کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ جانتے ہیں ہمیں اپنی بیٹیوں کی رائے کو پہلے رکھا ہے، بعد میں اپنی، اسی لیے پہلے میرے داماد کو آنے دیں، پھر مل بیٹھ کر اپنی بیٹی کی رائے میں جان لوں گی۔ اپنی ماں کی بات پر محبت کو مزید شوق لگا، اس کا مزید وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ ابھی کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی رہی تھی وہاں سے نکلنے کا، ورنہ اسے لگا آج وہ خود کو ہار دے گی کہ اچانک آخری فرد کی آمد نے اس کی حواس جھنجھلا دیے۔ السلام علیکم، آج تو یہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ابھی سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا کہ تبھی لاؤنج میں ارشمان کی گمبھیر آواز گونجی۔ محبت نے چونک کر انہیں دیکھا، اس کی آواز بند ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تیر گئے تھے۔ اس نے انکار کیا، طلاق مانگی تو اس نے رخصتی کی ضد لگا لی۔ سب کی توجہ مان کی طرف ہو گئی اور محبت کے لیے ٹھیک موقع تھا کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ وہ سب کی نظریں مان بھائی اور اپنی ماں پر دیکھتے دوپٹہ درست کر کے آہستہ سے اٹھی۔ ہاں میرا بیٹا، آج اپنے بابا کو خالی ہاتھ مت لوٹانا، بہت مان اور امید سے آیا ہے اپنی بیٹی کو مانگنے۔ ابھی وہ اٹھی بھی ٹھیک طرح سے نہیں تھی کہ اچانک ہی پاس بیٹھے بابا جان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سب کی توجہ محبت پر آ گئی، واپس بیٹھ کر وہ کچھ شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ ارشمان صاحب، اب آپ کیا کہتے ہیں رخصتی کے بارے میں؟ آغا جان نے بڑے بھائی سے بات کرتے ارشمان کو مخاطب کیا۔ وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رخصتی کب؟ کیا محبت راضی ہے؟ وہاں بیٹھے ان کی آمد کا پس مقصد جانتے
अर्शमान को शौक लगा। हैरत से मोहब्बत के झुके सर को देखा। हमारी बेटी राजी ही होगी अपने बाबा और दादा जान के पास आने के लिए, उन्हें कभी खाली हाथ मायूस नहीं लौटाएगी। हम आपकी राय पूछ रहे हैं। आगा जान ने मोहब्बत का सर अपने सीने से लगाया और मान से कहा कि उसकी आंखें डुबडुबा गई। मोहब्बत ने सर उठाकर अपनी माँ की नम आंखों में देखा, जहाँ कई उमंगें, दुआएं, आस, उम्मीद थी रब से अपनी बेटी की ज़िंदगी आबाद करने की। उसने अपनी बहन को देखा जो लबों पर बंद मुट्ठी रखे मोहब्बत को ही देख रही थी, जैसे उसकी तमाम दुआएं उसके जवाब से मंसूब हैं। हाँ, उसने हर मुमकिन कोशिश की थी अपनी बहन को आबाद करने के लिए। मोहब्बत को एहसास था सबका। उसने मान भाई को देखा जिनकी आंखों में वाज़ेह था कि जो भी फैसला करोगी अपने भाई को हमेशा अपने साथ पाओगी, चाहे दुनिया रहे या रूठ जाए। उसने फिर एक नज़र अम्मा जान को देखा जो बेटी की शादी के हज़ारों अरमान लिए उसे देख रही थी। तो दादी की मोहब्बत बेगर्ज थी। भाभी भी उसे आंखों ही आंखों में कह रही थी कि अपने दिल की सुनो। मुझे कोई एतराज़ नहीं आगा जान, बाबा साईं, मामा, आप सबको जैसे ठीक लगे वही करें। मैं आप सबकी खुशी में खुश हूँ। बहुत हिम्मत और तवानाई से काम लेते मोहब्बत ने बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए। उस खुदगर्ज इंसान के लिए नहीं, सिर्फ अपने अपनों के लिए। उसने सोच लिया था इन चंद लम्हों में ही कि वो कभी माफ़ नहीं करेगी उसे। अपना फ़ैसला सुनाकर वो वहाँ से भाग गई और सब ने उसे फितरी हया का नाम दिया। पर नवेरा बेगम परेशान थी अपनी बेटी के लिए। उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई उसके जवाब पर, और वो बहुत खुश भी हुई कि उनकी बेटी ने एक बार फिर रब की ज़ात पर कामिल यकीन कर लिया था। सकूत छाए माहौल में एकदम खुशियों की लहर दौड़ गई। फ़ज़ा उसके जवाब से महक उठी। महानूर के मधम कह कहे अर्शमान की बातें कुछ देर में तारीख रखी गई और ये जानकर सब शशदर रह गए थे कि कल मायूं, परसों मेहंदी और ईद की सुबह रुखसती है। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो पाएगा? वो हौल उठे तैयारियों का सोचते, पर आगा जान, दादी जान, अम्मा जान ने उन्हें मुतमईन कर दिया कि ज़्यादा उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। उन्हें हर तैयारी के लिए हवेली से मुलाजमीन भेजे जाएंगे। तारीख फ़िक्स हो गई थी। कुछ देर पहले जो मोहब्बत रोती उससे तलाक की ज़िद कर रही थी, अब वही मोहब्बत सख्ते में बैठी अपने मुंह से अपने किए फ़ैसले पर साकिन थी। उसने क्या कर दिया था? वो उसके पास फिर से कैसे जाए? पर उसने अब अपना फ़ैसला रब के हवाले कर दिया था, क्योंकि पहले भी उसकी चलती थी। वही मालिक था कुल कायनात का, बेनियाज बादशाह। पर इतना उसे ज़रूर तय किया था कि तैयार हो जाएं सबील आफाक। पहले आपने मोहब्बत को मजबूर किया था, पर अब मोहब्बत की बारी है। वो मुतमईन हो गई। उसे अपनी तज़लील का बदला चाहिए था, और वो सबकी मौजूदगी, सबकी सपोर्ट से अच्छी तरह ले सकती थी, क्योंकि घर के सारे अफराद को उससे बेतहाशा मोहब्बत थी। और आगा जान का मान सलामत रखते उसने अपनी जान से खेलकर जो फ़ैसला उनके हक़ में लिया था, वो जानती थी आगा जान कभी उससे अब नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। फिर चाहे अब सबील आफाक मुकाबिल क्यों ना हो। तो अब तैयार हो जाओ टॉर्चर 2 के लिए सबील आफाक। वो मुतमईन होकर मुस्कुराई और अपना मोबाइल निकाल कर देखने लगी, जहाँ 1000 के करीब उसकी कॉल्स थी, जो कि अभी भी जारी थी। वो शायद कब का करता जा रहा था। मोहब्बत ने आहिस्ता से उसे मैसेज टाइप किया, बहुत शौक़ है मुझसे शादी करने का, अंजाम के लिए तैयार रहे। उसने सेंड के बटन पर पुश करते मोबाइल ऑफ कर दिया और सुकून से लेट गई। पर वो अनजान नहीं थी कि आज सिर्फ उसका वजूद नहीं, उसका क़ल्ब और रूह भी मुतमईन और पुरसुकून थे। वो नज़रअंदाज कर गई सब कुछ कि वो उसकी मिलन की आस में नहीं, उसे टॉर्चर के मकसद से जा रही है। क्या इतनी जल्दी? उसे जब महानूर ने आकर शादी की तारीख का बताया तो उसकी चीख निकल गई। हाँ जी, तुम बहुत बहुत जल्दी पियादे सुधारने वाली हो, महानूर ने खिलखिलाते हुए कहा, क्योंकि हमारे जीजू साहब से इंतज़ार नहीं होता मज़ीद। आपी? उसने सख्त एहतजाज किया, पर महानूर पर ज़रा बराबर असर नहीं हुआ। वो कहकहे पर कहकहा लगाती, मानी खैसी से उसे देखती छेड़ने लगी, और कुछ देर में उसका साथ देने भाभी जान भी आ गई। मोहब्बत को कुछ ना सूझा तो अपनी जान बचाने के लिए वो बाथरूम में बंद हो गई, पर अंदर बैठकर भी उनकी माने खेज बेबाक जुमले सुनती रही, जिनसे वो कानों की लौ तक सुर्ख पड़ गई। जान तो तब छूटी जब रूम में दादी जान के साथ अम्मा जान और मामा आ गई। वो दोनों फ़ौरन शराफत का लिबादा ओढ़े खड़ी हो गई। दादी जान ने उन्हें डांटते हुए मोहब्बत को बाहर लाई और उसके सदके उतारे।
نہ صرف دادی بلکہ گھر کے سارے افراد نے اس کے صدقے دیے اور دائمی خوشیوں کی دعاؤں کے ساتھ سدا سہاگن کی دعا دی۔ سب نے ساتھ افطاری کی اور بعد میں چلے گئے۔ پھر صبح سویرے حویلی کی جانب سے جانے کتنے ملازم وہاں آ گئے تھے۔ وہ تو اس سب سے جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کو ایک دن میں دلہن کی طرح سجایا گیا، بلکہ بڑے بھائی بطور ہیلپ کے لیے ارسلان ولا میں تھے۔ ارشمان بھائی نے ہاسپٹل سے چھٹی لی تھی۔ مہنور نے موبائل اٹھایا اور نینا کو کال کر کے سب سے پہلے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ اس کی چیخ خوشی سے عروج پر تھی، وہ خوشی سے اچھلنے لگی تھی۔ مہنور اسے جلدی پہنچنے کا کہتی توقیر کو کال کی اور اسے بھی مدعو کیا۔ بچے اپنی خالہ ماں کی شادی پر حیران تو کبھی خوش سے چہکاریاں لگا رہے تھے۔ محبت کی روٹین وہی تھی جو ہونی چاہیے۔ وہ اپنی نمازیں، دعا، تلاوت میں مشغول تھی۔ مایو کی رسم لان میں منعقد کی گئی تھی، جس میں خاندان کے زیادہ لوگ مدعو نہیں تھے اور چند خاندان سے، باقی سب حویلی کے تھے اور گاؤں کے۔ محبت کے لیے مایو اور مہندی کی حویلی سے 2 گاڑیاں آ چکی تھیں، ملازمین سے بھری زیورات اور کپڑے لے کر۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی اس کے لیے خیال کیا گیا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بہت توجہ سے، بہت پہلے سے تیاریاں کی گئی تھیں۔ پر اسے یہ جان کر شوق لگا کہ سب شاپنگ سبیل آفاق کی خود ذاتی پسند سے کی گئی ہے۔ ایک دن میں وہ سہم گئی کہ اس کے ارادے کیا ہیں اس کے لیے، پر اتنی بڑی فیملی کی سپورٹ دیکھ کر وہ پھر سے سنبھل گئی۔ نویرہ بیگم بہت پریشان تھی کہ جانے کیا کیا سننا پڑے گا ان کی بیٹی کو مایو میں، پر اس بار مہنور کے تیور خطرناک تھے۔ اس کا ساتھ بھابھی نے بھی دیا تھا کہ کوئی کچھ کہہ کر تو دکھائے ان کی محبت کو، وہیں منہ توڑ دیں گی۔ پورے گھر کو دیکھتے ہی دیکھتے سرخ پیلے سفید پھولوں سے سجایا گیا، جسے دیکھتے پہلی نظر میں ایک سجی ہوئی دلہن کا گمان ہوتا۔ پوری سفید روش پر سرخ پھولوں کی بارش ہوئی تھی، جیسے پھولوں کی چادر بچھائی ہو۔ برقی جگمگ فینسی لائٹس کے علاوہ پھولوں کی چادر اوڑھی ہوئی تھی اندر باہر سے گھر میں۔ مہمان آہستہ آہستہ جمع ہو گئے تھے اور بہت تجسس میں تھے دلہن کی تیسری مایو کو دیکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ ہلدی رنگ کی فنکشن کے حساب سے پہنی سفید نگینوں سے سجی بھاری ساڑی میں مہنور کا سراپا ٹھٹکانے کی حد تک حسین تھا۔ بیوٹیشن نے اس کے نقوش کو سنوار دیا تھا۔ وہ حسین تھی، مزید حسین ہو گئی تھی تیاری میں۔ اس کے ساتھ ہی ہلدی رنگ فراک میں بھابھی بھی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بغیر میک اپ کے ہی ماحول پر چھا رہی تھی۔ ان دونوں کے قدم جب ایک ساتھ محبت کے روم میں پڑی تو ٹھٹک گئی۔ دونوں ساتھ اور سامنے ہلدی اور گرین رنگ کے بھاری لہنگے چولی میں ملبوس محبت بیوٹیشن کے ہاتھ کی مہارت سے کیے میک اپ، پھولوں کی جولری میں کسی اور ہی دیس کی پری لگ رہی تھی۔ ایک دن کے بعد بھی اس پر روپ ٹوٹ کر آیا تھا۔ زرق نگینوں سے سجا یہ مہنگا لہنگا سبیل آفاق کی پسند کا تھا، جو محبت کی فٹنگ ہائٹ کے حساب پر پورا اترا تھا۔ اس پر بھی کوئی کم چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی تھی۔ اسے بہت تنگ کیا گیا تھا بھابھی اور مہنور نے۔ وہ جیسے بہن ہو کر بھی اس کی سائیڈ نہیں تھی، تنگ کرنے میں اسے پیش تھی۔ وہ دونوں اندر آ کر اس کی نظر اتارتی ہوئی ماتھا چوم کر اسے سرہاتی، اپنے ساتھ لے کر باہر پھولوں سے سجے جھولے پہ لا کر بٹھا دیا، اور کچھ ہی دیر میں مایو کی رسم بغیر لوگوں کی بکواس سنے شروع کر دی گئی۔ سب نظریں اتارتی اس شہزادی کی طرح بیٹھی مسکراتی ہوئی محبت کو دیکھتی رسم ادا کرنے لگی۔ سب سے پہلے گھر کی بڑی خاتون نے شروعات کی، جن میں دادی جان تھی۔ انہوں نے رسم ادا کرتے محبت کے سر سے صدقہ اتارا اور ساتھ ماتھا چوما۔ خاندان کے لوگ حیرت زدہ منہ کھولے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ پاگل ہو گئے تھے یہ لوگ جو منحوس لڑکی کو بیاہ کر لے جا رہے تھے۔ عقل بند پڑ گئی تھی کیا ان کی؟ سب تماشے کے انتظار میں رہے، پر آہستہ آہستہ سب رسم ادا کرتے اس سے محبت کرتے جا رہے تھے۔ وہ جیسے محبت کا پیکر لگ رہی تھی۔ ڈھول، شہنائیاں، مووی میکر سب عروج پہ تھا۔ مایو کی رسم کم شادی زیادہ لگ رہی تھی۔ چھوٹے بڑے لڑکے لڑکیاں شریر پن سے ہوٹنگ کرتی بغیر گانوں کے ہی اپنی محفل جمائے بیٹھی تھی۔ بھابھی کی پہرے داری میں جب ینگ پارٹی نے رسم مایو کی ادا کی، پر چاہ کر شرارت کوئی نہ کر سکا۔ البتہ مان بھائی اور بڑے بھیا نے اپنے حق وصولتے بڑے احتجاج کے ساتھ عورتوں سے لڑتے محبت کو ہلدی لگائی۔ نہ صرف اس کا گال، چہرہ بھی ہلدی سے بھر دیا۔ فضا میں بلند و بانگ قہقہے تھے۔ جو ینگ پارٹی نہ کر سکی وہ مان بھائی اور بڑے بھیا نے کر دیا۔ بہت برا کر رہے ہیں آپ سب میرے ساتھ، محبت نے رونی صورت بنا کر بھررائی آواز میں کہا تو انہیں اپنی چھٹکی کا احساس ہوا۔
خبردار کوئی ہنسا ہماری شہزادی پر، شرم کرنی چاہیے، کوئی ایسا کرتا ہے اتنی پیاری لڑکی کے ساتھ؟ وہ الٹا ینگ پارٹی کو ڈانٹنے لگے اور ساتھ ہی سنجیدہ صورت بنا کر اپنے اپنے رومال سے محبت کا چہرہ صاف کیا اور ہاتھ ہلدی سے بھر کر بڑے بھیا نے بھابھی کے چہرے پر ملا تو مان بھائی نے مہنور کے چہرے پر۔ اب کی بار فضا میں ان دونوں کی حالت سے محبت کا قہقہہ بھی بلند ہو گیا۔ اسے ہنستے دیکھ کر ان دونوں کا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ سامنے ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ سے دیکھتی نینا خود ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ بے وفا، تم ہم پر ہنس رہی ہو جبکہ ہم تمہاری سائڈ تھے۔ بھابھی اور مہنور نے اپنا اپنا چہرہ صاف کرتے محبت کو گھورا۔ وہ سٹ پٹا کر چہرہ جھکا گئی۔ ماحول اس قدر کھلکھلاتا قہقہہ لگاتا ہوا تھا کہ محبت کو ذرا بھی کچھ الٹا سیدھا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ دونوں بڑے بھائی اپنی لاڈلی بہن کو ایک منٹ مایوس نہیں کرنے دے رہے تھے، اسے ہنساتے کھلکھلاتے ہوئے رسم ادا کر رہے تھے۔ اگر کہیں کوئی منحوس سرگوشی تھی بھی تو مان اور مہنور بھابھی اور بڑے بھیا کے ملے جلے قہقہوں میں دب گئی تھی۔ ایک خوبصورت خوشیوں سے بھری رسم ادا کی گئی جہاں اس کے عزیزوں میں ہر کوئی مدعو تھا سوائے نینا کے، کیونکہ ملکی صورتحال کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا اور وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے ہی سارا کچھ انجوائے کر رہی تھی اور خود کو وہاں تصور بھی کر رہی تھی۔ اس کی کمی بڑے بھیا اور مان بھائی نے پوری کر دی تھی۔ ہمہ وقت سنجیدگی کے حصار میں رہتے دونوں اپنی لاڈلی بہن کی شادی میں ینگ پارٹی کو بھی پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ سب کے چہرے ہلدی سے لپیٹ دیے تھے، جنہیں محبت دیکھتی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ مایوں کی دلہن ہے۔ اس کے قہقہے عروج پر تھے، اس کا بھی قصور نہیں تھا، ان سب کی کوششیں ہی یہی تھیں۔ سوائے فی سبیل اللہ کے سب وہاں موجود تھے۔ محبت نے جب مہنور سے یوں ہی پوچھا کہ کیا اس کی ہلدی ہوئی ہے، تب اس نے نفی کر دی کہ نہیں، اس نے ہلدی نہیں لگوائی، نہ ہی کچھ، بس رخصتی پر زور دے رہا ہے۔ پر بے فکر رہو، بہت خوش ہے۔ محبت کو معلوم تھا جو انسان اپنی شادی کی ہلدی نہیں لگا رہا تھا وہ کتنا خوش ہوگا۔ نگینوں کندن سے سجا بھاری عنابی رنگ کا گھیردار فراک زیب تن کیے، نفیس مگر جدید سٹائلش قیمتی جاگیردار کی چھوٹی بہو کی حیثیت سے پہنی جولری میں ماہر بیوٹیشین کے ہاتھوں سے کیے میک اپ کے ساتھ تھکی تھکی وہ بیڈ پر تھی۔ افطاری ساتھ کرنے کے بعد مہنور ملازمہ کے ساتھ برتن سمیٹ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اسے روم میں بھابھی کے ساتھ چھوڑ کر سب اس سے محبت کر کے جا چکے تھے۔ دادی جان، اماں جان، مہنور ماما ابھی گئے تھے اس کے روم سے۔ انہوں نے بہت پروٹیکشن کے ساتھ اسے رکھا تھا کہ کہیں سے بھی ان کی محبت کے کانوں میں لوگوں کی سیاہ زبان کا زہر نہ گھل جائے۔ انہوں نے اس قدر سختی سے لوگوں کے منہ بند کیے تھے کہ وہ چاہ کر بھی کوئی گند غلیظ منہ سے ابل نہ سکے، سوا اس کی قسمت پر جلنے کڑنے سے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا نصیب دیکھتے ان کے وجود میں سانپ ڈسنے لگے۔ ان کی بیٹیاں ابھی ویسی ہی بیٹھی تھیں اور اس عام سی لڑکی کا تیسرا اتنے بڑے جاگیردار کے گھر سے رشتہ آ چکا تھا۔ بھلا پرائی بیٹیوں کا برا چاہ کر لوگ اپنی بیٹیوں کے کیسے حسین خواب سجا لیتے ہیں۔ لوگ تو یہ بھی تہمت لگانا چاہتے تھے کہ اس کا اس جاگیردار سے پہلے ہی چکر تھا، جس کی وجہ سے ہی اس نے عارض کو مارا، پھر زارون کو راستے سے ہٹانے کے لیے مارا۔ اس کے بعد جب اس کا باپ راضی نہ ہوا تو اسے بھی اپنی غلیظ صورت دکھا کر مار دیا۔ شدید چاہنے کے باوجود، پر مجال ہے ان کے منہ سے اف بھی نکلا ہو، اندر ہی اندر تلملانے کڑنے کسی کے کان میں پھسپھسا بھی نہ سکے۔ ان جاگیردارنیوں کا رعب ہی کافی تھا ان پر، اور جب معلوم ہوا دلہن کی جیٹھانی شہر کی نئی ASP ہے تو ان کے منہ پر جیسے قفل پڑ گئے۔ ہزاروں کے دل جلے، ہزاروں کے ارمان ایک بار پھر بھسم ہوئے جب اس سونے کی خان کو ایک بار پھر ہاتھوں سے نکلتے دیکھا۔ انہوں نے سوچا تھا جس طرح ارسلان صاحب نے انہیں ٹھکرایا تھا، اب کوئی چارہ نہ دیکھ کر نویرہ بیگم خود اپنی بیٹی ان کی جھولی میں پھینکیں گی، پر نہیں، وہ ہاتھ سے پھر نکل گئی۔ اور اب ایک بار پھر وہ سب تماشے کے انتظار میں تھے، میت اٹھنے کا تماشا جو تیسری بار ہونے جا رہا تھا۔ پر سب خلاف توقع ہوا۔ اس منحوس سبز قدم کا مایوں بھی خیریت سے 29ویں روزے کو ہو گیا۔ آج 30واں روزہ تھا، ساتھ ہی چاند رات تھی، اور شام کے پہر اس کی مہندی کی رسم بھی اتنی خوبصورت دھوم دھڑام سے ہو رہی تھی۔ افطاری کے ساتھ کھانے کا لون میں انتظام کیا گیا تھا، جہاں ہر کوئی اہتمام لوازمات دیکھتے انگشتے بدنگا تھا۔ مہنور نینا کو ویڈیو کال پر سب کچھ دکھانے کے ساتھ محبت سے بھی ملوا چکی تھی، جس کی سچ دچ دیکھ کر نینا کا منہ کھل گیا تھا۔ وہ تعریفیں کر کے نہ تھک رہی تھی اور کہا تھا کہ باقی تھوڑے وقت میں وہ اس کے پاس موجود ہوگی، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس کا پیٹ فل ہو گیا ہے باتوں سے جو سب اسے بتانی ہے۔ مہندی لگنے کے بعد محبت کی تھکن کا احساس کرتے
کل رخصتی کا سوچتے اسے روم میں لے آئے. وہیں اسے افطاری کرنی تھی اور وہیں رخصتی ہونے تک رہنا تھا. افطاری اس نے اکیلے نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ دادی جان، اماں جان، مہنور بھابھی سب شامل تھے. اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر افطاری کروائی گئی ماما اور مہنور نے. ماما رو بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کے لیے دعائیں بھی مانگ رہی تھی. انہیں بڑا دھڑکا تھا، خوف تھا. کیوں نہ ہوتا، بیٹی کی ماں جو تھی، اس کے ہاتھوں میں مہندی تھی، اسی لیے سب نے اس کی افطاری کروائی تھی. اتنی محبت توجہ سے اس کی آنکھیں بھر آئیں. مہندی سوکھ گئی ہے، اب تم فریش ہو کر آرام کرنا. صبح بارات ہے، کافی سفر کرنا ہے گاؤں کا. پھر وہاں ابھی پھپھو جان، ماسی جان سب سے ملنا ہے. ڈھیر ساری رسمیں ہوں گی. اس کے بعد بھی سکون و آرام تو نصیب ہونے والا نہیں ہے، اسی لیے رات ہے تمہارے پاس. بھابھی اسے بیڈ پر بٹھاتی اس کا گھیردار فراک سمیٹتی ہوئی آنکھیں میچ کر شریر سے لہجے میں وارن کرتی ہوئی بولی. پہلے تو محبت کو کچھ سمجھ نہیں آیا. وہ ہونقوں کی طرح انہیں دیکھنے لگی اور پھر ان کی آنکھوں کے اشارے دیکھتی زوردار جھٹکا لگا. آف عید سنگ محبت. انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.